بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، کوئی بھی مصنوعی کام، آرٹیفیشل کام، پروپیگنڈا سے کبھی بھی زیادہ دیر پا نہیں ہوتا اور اس کے انجام ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ نہ عوامی طاقت سوشل میڈیا یا میڈیا کو قابو کر کے ہاتھ میں رکھ کے حاصل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کی طاقت کم ہو سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ آج مسلم لیگ نون کی محترمہ سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر نے شاہدرے میں جلسہ رکھا، جس پر بھرپور کوشش کی گئی، زور لگایا گیا ہر طریقے سے کہ اسے کامیاب کیا جائے، لیکن اس جلسے میں شریک مسلم لیگ نون کی قیادت اور اسپیشل برانچ اور دیگر ایجنسیاں جنہوں نے اس کو رپورٹ کیا، انہوں نے کہا اگر اس جلسے کا انجام یہ ہے تو فوری طور پہ نواز شریف کو 21 اکتوبر کو جو پاکستان آتے ہیں تو مینار پاکستان کے جلسے کا خیال بھی دل سے نکال لینا چاہیے، ورنہ رہتی کھتی سیاست بھی مٹی ہو جائے گی۔ آج کے اس جلسے میں اگر میڈیا اپنا کیمرہ پورا پین کرتا تو شاید مسلم لیگ نون خود اس فیصلے پر مجبور ہو جاتی کہ وہ مینار پاکستان کو بھرنا فی الموجودہ حالات میں پی ڈی ایم کی ناقص کارکردگی اور انتقامی کارروائیوں کے باوجود مسلم لیگ اتنی غیر مقبول ہو گئی ہے، اتنی ناپسندیدہ ہو گئی ہے کہ لوگ اس کے جلسے میں آنا پسند ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ لندن بھی بھیج دی گئی، اور لندن میں آئندہ اجلاس میں ممکن ہے ایک بڑی بیٹھک ہو جس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ مینار پاکستان جلسہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور دوسرا، اسلام آباد میں راول پنڈی میں اڈیالہ جیل سے ایک ایسے شخص کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے انتقام کی بھٹی میں پکا پکا کر کندن بنا دیا ہے۔ میری مراد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے ہے، ان کے وکلا، ان کی فیملی کے قریبی ذرائع، ان کی ہمشیرہ اور دیگر جیل ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ایک تنگ اذیت ناک سیل میں رکھ کر، ایسا ماضی میں کسی بھی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہوا۔ ناظرین، جمہوریت ہمیشہ اس وقت کمزور ہوتی ہے جب سیاستدان عوام کے ووٹ بینک کی بجائے چور درواروں سے، سازشوں سے پاؤں پکڑ کر اقتدار میں آ کر اپنے ہی مخالف سیاستدان کو کچلنے کے لیے سرکاری اداروں کا بے جا استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عوام پر دباؤ زیادہ ڈالتے ہیں، عوام کا ری ایکشن اتنا خوف زیادہ آتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے موجودہ بادی النظر میں کہ اگر پی ڈی ایم کی اور نون لیگ نے خصوصاً اپنے سیاسی مخالفین کو، یعنی کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے سرکاری اداروں کی طاقت کا بے جا استعمال کیا، جو خطرناک حد کو چھو رہا ہے، کہیں عوام کے غصے کا لاوا نہ پھٹ جائے اور پرامن احتجاج کی صورت میں موجودہ کمزور حکومت ریت کی دیواروں پر کھڑی نگران حکومت ہوا کے جھونکوں کی طرح نکل جائے گی، اور کوئی بھی ایف آئی اے، کوئی نیب، کوئی پولیس، کوئی اینٹی کرپشن عوام کے اس غصے کا سامنا نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے جیل میں اپنے آئینی ماہرین سے کہا کہ آپ، کیونکہ حکومت اب جبر کو آخری ہاتھ لگا رہی ہے، حکومت نے عمران خان کے مطابق مجھے جیل میں بند کیا، میں نے حوصلے سے برداشت کیا، میری ہمت اور جوان ہو گئی، میری طاقت اور بڑھ گئی،
میں کیسے جیل سے آنے کی باہر کی خواہش کروں کہ تحریک انصاف کی خواتین تک کو گرفتار کیا ہے، مجھے جیل میں ہی رہنے دیں، پہلے تحریک انصاف کے تمام لیڈر اور کارکنوں کو رہا کروایا جائے۔ ناظرین، جیل حکام کے مطابق وہ حیران ہیں کہ عمران خان پر جتنی سختی کی جاتی ہے، اگلے دن عمران خان اس سے زیادہ پر اعتماد اور باہمت نظر آتے ہیں۔ عمران خان اس سلسلے میں تھوڑا سا اگریسو رول پلانے کی اب کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کور کمیٹی کے ذریعے اپنے قابل اعتماد لوگوں کا پشاور میں کنونشن کیا جائے، اور پشاور میں پنجاب کی طرح پولیس ظلم جبر زیادتی نہیں کر سکتی، وہاں خواتین کو اٹھانا ناممکن ہے، وہاں چادر چادری کے تقدس کو پامال کرنے پر ریئیکشن بہت خوفناک آ سکتا ہے۔ یہ پنجاب کا ہی کلچر ہے کہ گھروں میں گئے تھے، ایک ایک گھر میں 15 چھاپوں کی اطلاع ہے، 4 دفعہ دروازے توڑے گئے، چادر چادری تقدس پامال کی پی ٹی آئی سینکڑوں مثالیں دے چکی ہے۔ اب تو ظلم کی داستان اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ بڑے بڑے لیڈروں کو پکڑا جاتا ہے اور اغوا کر دیا جاتا ہے، نامعلوم جگہ پر لے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے ہیں۔ عوام کا لیڈر عوام میں ہونا چاہیے، جیل جانا ہے میں کبھی بھی سیاستدان گھبراتے نہیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے ناظرین کہ شیخ رشید ہو، فاروق حبیب ہو، عثمان ڈار ہو، سینکڑوں نام ہے میرے سامنے، جسے اٹھاتے ہیں عدالت میں پیش نہیں کرتے، اس کے والدین پریشان ہو کے دیواروں سے، سرکاری دفاتروں سے، عدالتوں سے جا کے فریاد کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بتا تو دو، بچہ کہاں ہے، ہمارا باپ کہاں ہے، زندہ ہے، کس حال میں ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کیوں رکھا ہے، کس کیس میں پکڑا ہے۔ اس کا جواب ہے کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ عدالتوں میں جب پٹیشن جاتی ہے تو عدالتیں پولیس سے کہتی ہے، پولیس لا علمی کا اظہار کر دیتی ہے۔ اس طرح غلامانہ طریقے سے پولیس اپنے کام انجام دے رہی ہے۔ ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں کہ ماضی میں اتنی درندگی کبھی کسی دور میں نہیں ہوئی۔ وہ خدا کے لیے ایک پوسٹنگ کے لیے اپنے ضمیر کو مردہ کر رہے ہو، چادر چادری کا تقدس بار 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 پامال کر رہے ہو۔ وہ تمہاری 17 مہینے کی کوشش نے 26 سال میں پی ٹی آئی اتنی مضبوط نہیں ہوئی جتنی مسلم لیگ نون کی 17 مہینے کی محنت نے انہیں عوام کی جڑوں میں اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب یہ درخت آپ سے ہلنے والا نہیں، اب یہ پی ٹی آئی اب سے کمزور ہونے والی نہیں۔ دوسری طرف انہی حالات کی رپورٹ پر مولانا فضل الرحمان جمہوریت کے علمدار بنتے تھے، ہمیشہ مفت کی گاڑی میں سیر کی، مفت کا جھنڈا لہرایا، آج بیان دے دیا کہ جو ملکی حالات ہے الیکشن ضروری نہیں۔ وہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں آپ کو 5 سیٹیں نہیں ملنی، اب آپ کے سمدھی گورنر ہیں، پوری کی پوری کے پی کی مشینری آپ کے مرہون منت ہے۔ ناظرین، حالات دیکھیں کہ جمہوری لوگ جو 40 سال سے اقتدار میں، جو 4 دفعہ اقتدار میں رہے، وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، وہ الیکشن سے فرار کے لیے 7ویں منزل سے چھلانگ مارے ہیں، اوئے کہ عمران خان کا لیڈر کا مقابلہ نہ کرنا پڑ جائے، اوئے سامنے عمران خان کا لیڈر ہوا تو بلہ بلہ ہو جائے گی، شیر دم دبا کے دوڑے گا، کتاب تو کھولنے کے قابل رہے ہی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں الیکشن نہ کرائیں۔ دوسری طرف ناظرین، ہمارے نہایت ذمہ دار ذرائع نے لندن میں نواز شریف کو میسج پہنچایا ہے کہ ایک تو اول آپ آئے نہ، کیونکہ ان حالات میں اگر الیکشن جنوری میں ہوں یا فروری میں، نون لیگ موجودہ الیکشن میں کامیابی کا تصور بھی ذہن سے نکال دے۔ جو عوامی سروے، عوامی ووٹ اور عوامی رائے بتا رہی ہے، یہ سروے لوگوں نے چند دکانوں میں نہیں کیے، بڑا ڈیپلی کیا، اور اس کی رپورٹ پاکستان کے اہم ترین اداروں کو بھیج دی گئی ہے کہ جتنی مرضی طاقت لگا لیں، تحریک انصاف کو نہیں۔ کیا عمران نواز شریف کی اب یہ ضد پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ پوری کی پوری تحریک انصاف کو الیکشن کے سسٹم سے نکال کر باہر کر دیا جائے؟ اسے کسی بھی صورت پاکستان کی عوام قبول نہیں کرے گی۔ جب کسی جماعت کے بزرگ، بچے اور عورتیں جیلوں میں چلے جائیں تو ان کے دل سے خوف نکل کر طاقت بن جاتی ہے، لاوا بن جاتا ہے، اور لاوے کا پھٹنا
کبھی بھی کسی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا بہت اہم رول ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نہایت قابل احترام ہے، لیکن فائز عیسیٰ صاحب آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں نے ججمنٹ کا خلف نہیں لیا، انسانی آئین اور قانون کا۔ تو آئین تمام انسانوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو، لیڈروں کو برابری کی سطح پر رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی پوری لیڈرشپ کے خلاف ملک میں کریک ڈاؤن ہو اور دوسری سیاسی جماعت جس کا لیڈر 4 سال سے باہر ہو اسے سیاست قراری پروٹوکول میں مجرم ہونے کی بجائے پروٹوکول دیا جائے اور میڈیا پر بھرپور کوریج دی جائے۔ ناظرین، اگر اب سیاست دانوں نے انتقامی کارروائی کی روش بند نہ کی تو میں آپ کو بینگ ایک رپورٹر خبر دے رہا ہوں۔ میں نے جتنے بھی عوام سے رابطے کیے ہیں اور سب سے زیادہ مسلم لیگ نون سے رابطے کیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے، پیپلز پارٹی سے کیے ہیں، جماعت اسلامی سے کیے ہیں، جمعیت علماء اور لوگوں سے، میں نے ایسے لاتعداد لوگ دیکھے ہیں جن کی سیاسی وابستگی تحریک انصاف کے نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ظلم، جتنی بہادری سے سیسا پلائی دیوار بن کے عمران خان ووٹ اس کا ہے۔ نواز شریف ہمیں کس منہ سے ووٹ مانگیں گے؟ مشرف دور میں بھی ہمیں جیلوں میں بند کر کے موجیں کرنے چلے گئے، اب پھر چلے گئے۔ کیا ہم قربانی کے بکرے ہیں؟ یہ نون لیگ کی رائے ہے۔ اور خاموش ووٹر جس کی تعداد 30 سے 35% ہے، وہ تو کھل کے کہہ رہا ہے اس لا قانونیت کے دور میں، اس فرعونیت کے دور میں، اس تشدد ظلم کے دور میں اگر تحریک انصاف کا کھمبا بھی ہوگا تو ووٹ دیں گے۔ ناظرین، یہ اطلاع لندن گئی تھی جہاں پہلے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم اداروں سے ٹکرائیں گے، جس کا اظہار نواز شریف نے کہا، قمر باجوہ صاحب کا نام لے کے اور چیف جسٹس ایوان۔ کہا جا رہا ہے بعد میں انہیں بیان تو دینا پڑ گیا شہباز شریف کی انٹرفیرنس پہ۔ اسحاق ڈار نے کوشش کی لیکن کہا جا رہا ہے ان کی معافی قبول نہیں گئی، کیونکہ ان کی ایک آڈیو ویڈیو مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کے ہی ایک بندے نے لیک کرتی ہے کہ نواز شریف آ کے چند لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اس پر اداروں نے سخت مائنڈ کیا ہے۔ یہ کیسا شخص ہے کہ 4 سال سے ایک محسن نے، قمر جاوید باجوہ نے اس کو باہر بھیجا، جس کی خواجہ آصف نے اعتراف کیا، یہ اس پر ہی حملہ آور ہو رہا ہے۔ اب اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ ہماری اطلاع ہے کہ یہ بڑے بڑے جگہوں پر فیصلے ہو رہے ہیں، اور دوسری نواز شریف کی اس ارادے کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ مریم نواز کو ملک میں مسلط، آج مریم نواز کا فلاپ شو، اور دوسری طرف عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل بھیجا جائے ایک چھوٹے سے سیل میں، تو ہزاروں کی تعداد میں تمام کرفیو اور وہاں سختی کرنے کے باوجود لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور پھول نچھاور کرتے ہیں۔ تو لہذا ہماری پولیس ہو یا سرکاری ادارہ کوئی بھی، ایف آئی اے، انہیں چاہیے کہ سڑتے ہوئے سیلاب کو، چڑھتے ہوئے سورج کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ سیاستدانوں کو سیاستدان کے ساتھ سیاسی میدان میں کرنے دیں، صاف شفاف الیکشن کی فضا بنائیں۔ کوئی بھی پاکستان کی پوری عوام اسٹیبلشمنٹ سے پیار کرتی ہے، اگر چند لوگوں کا اختلاف رائے ہے تو خدا نہ خواستہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں نہ پہلے فاصلے تھے، نہ آج نہ کبھی ہوں گے۔ خدا کے لیے پولیس اپنا دامن بچائے، ایف آئی اے دامن بچائے، نیب بچائے، اینٹی کرپشن بنائے۔ یہ بہت متنازع ظلم کر رہے ہیں، یہ ہر ایک کو حق سچ کو دبا رہے ہیں۔ میڈیا پر جو آپ ظلم کر رہے ہیں نا، ایک ایک لفظ نوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی تصویر نہ چلاؤ، عمران خان کی آواز نہ آئے، وہ جسے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ آپ کیا لوگوں کے کانوں میں لاوا ڈال دو گے، آنکھیں اندھی کر دو گے 25 کروڑ کی؟ مت چھیڑو اس کو، کہنا نہ چھیڑ ملنگا نو۔ اب پاکستان کی عوام کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر تحریک انصاف کی حقیقت جو ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن چکی ہے اسے روکنے کی کوشش کی تو عوام کا پرامن سیلاب بڑے بڑے قداوروں کے لیے زمین بوز کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستانی ادارے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور سپریم کورٹ محض چھوٹے چھوٹے کیسوں میں ساتھ جاتی رہے، لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے بڑے فیصلے کرے گی، نہیں تو تاریخ تو حقائق لکھے گی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔